اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ والو، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی۔ ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے جو مضمون کو بیان کیا ہے، اس مضمون کے حوالے سے 128 نمبر آیت جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کا تعلق حضور الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ دوسری اور آخری آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 129، اس کا تعلق اور مضمون کے حوالے سے اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ قرآن تو الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا کا سارا ہی حضور کی حمد و ثنا اور توصیف میں اترا ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن میں خاص الخاص حضور الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان کیا گیا، حضور کی عظمت کو بیان کیا گیا، حضور الصلاۃ والسلام کے مقام کو بیان کیا گیا، جس طرح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آپ سب ان تمام آیات کو پڑھیں جو حضور کی شان میں اتری۔ اس کے بعد پھر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، آیت نمبر 128 جس کا مضمون کے حوالے سے تعلق حضور الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ آپ کو کسی عالم دین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی شیخ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی مفسر قرآن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے اندر سے آواز آئے گی۔ اللہ والو کہ اللہ نے جہاں جہاں اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا ہے، اس ساری شان کو اس نے ایک آیت کے اندر بند کر دیا ہے، یعنی کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ میرے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل کی، اے میرے کلیم سمندر کے کنارے پہنچو، 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں، ہم آج کوئی راز تمہارے اوپر کھولنا چاہتے ہیں۔ 3 کشتیاں مسافروں کی آ رہی ہیں، ان تینوں کو خبر کر دو کہ اللہ کا امر آنے والا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے، اپنے حجرے سے نکلے اور سیدھے سمندر کی طرف تشریف لے گئے۔ اب سمندر میں بالکل ٹھہراؤ ہے، کوئی طغیانی نہیں ہے، کوئی موجیں نہیں ہیں، بالکل سمندر پرسکون ہے اور کوئی کشتی بھی نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد ایک کشتی نمودار ہوئی۔ جب وہ کشتی قریب آئی، آواز وہاں تک پہنچ سکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بآواز بلند ان کو مخاطب کیا، احتیاط سے آؤ کیونکہ اللہ کا امر آنے والا ہے۔ کشتی والو، کشتی میں سوار ملاح نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ کے امر کو کون روک سکتا ہے؟ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ ہم ڈوب جائیں تو ہم اس کی رضا میں راضی ہیں، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ جیسے ہی کشتی قریب آئی، کنارے کے ایک موج اٹھی، کشتی کو پلٹایا اور مسافر دریا سمندر بوس ہو گئے۔ کشتی بھی تباہ ہو گئی اور مسافر بھی موت کے منہ میں چلے گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہی رہ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، یا اللہ کوئی موج نہیں تھی، کوئی طغیانی نہیں تھی، ان کو سمندر کیسے کھا گیا؟ اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پرسکون زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو اللہ ایسے ہی ہنگامے برپا کر دیتا ہے، سب کچھ الٹ جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہیں، تھوڑی دیر بعد دوسری کشتی آتی نظر آئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہی اعلان دوبارہ دہرایا،
गया, मुतंबे किया, ए कश्ती वालों खैर से आओ, अल्लाह का अमर आने वाला है। मल्लाह और मुसाफिरों ने वही जवाब दिया कि अल्लाह की आई को कौन रोक सकता है, हम अपने रब की रज़ा में राज़ी हैं। जैसे ही कश्ती किनारे पर पहुंची, अल्लाह का अमर आया, कश्ती डूब गई, सब डूब गए और मर गए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ये सारा नज़ारा देखते रहे। कुछ देर के बाद तीसरी कश्ती आई। जब कुछ करीब आ गई तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको मुखातिब किया, ए कश्ती वालों, और अल्लाह का पैगाम पहुंचाया कि कश्ती वालों खैर से आना, अल्लाह का अमर आने वाला है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के अमर को कौन रोक सकता है, किसकी मजाल है कि अल्लाह के अमर को टाल दे। अगर वो हमें मारने पे राजी है तो हम मर के रहेंगे, लेकिन मूसा अल्लाह की रहमत भी तो है, हम सफ़र कर रहे हैं तो उसकी रहमत के भरोसे पे कर रहे हैं। हमारी नज़र कश्ती पे नहीं है, हमारी नज़र समंदर पे नहीं है कि समंदर पुरसकून है, कोई तुग़यानी नहीं है, तूफ़ान नहीं है। हमारी नज़र है तो उसकी रहमत पे है। अब कश्ती करीब आई और खैर व आफ़ियत के साथ किनारे पे लग गई। मुसाफिर ज़िंदा सलामत कश्ती से उतर गए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अब सोचों में पड़ गए। अल्लाह ने घर में क्या पैगाम दिया था कि तीनों कश्तियाँ डूबने वाली हैं। कश्तियाँ तो दो डूबी हैं, एक बच गई है। अब कलीमुल्लाह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, सोनिया तूने तो कहा था कि तीनों कश्तियां डूबनी हैं, तो फिर ये दो डूबी हैं, एक कैसे बच गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मूसा, ए मेरे कलीम, तूने उनका जवाब नहीं सुना। जब तूने उनको मेरा अमर का बताया तो उन्होंने मेरे अमर को भी माना, लेकिन दस्तक मेरी रहमत के दरवाजे पे दी। ए मेरे कलीम, ए मूसा, जब कोई मेरी रहमत के दरवाजे पे आ जाता है, मेरी इज्जत की कसम, मैं उसको मायूस नहीं करता, उसको नाकाम नहीं करता। इसलिए अल्लाह वालों, अल्लाह फरमाता है, फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, मेरे पे भरोसा करो और बोलो कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की, या अल्लाह, जब कोई नमाजी तुझे पुकारता है तो तू कैसे जवाब देता है। ये आखिरी बात है, तवज्जो से सुनिएगा, भरोसे से क्या मिलता है। फिर हम आते हैं सूरह तौबा की आखिरी दो आयत के वजीफे की तरफ। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, जब कोई नमाजी मुझे पुकारता है तो मैं कहता हूँ, लब्बैक या अबदी, ए बंदे मैं हाजिर हूँ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, जब रोज़ेदार तुझे पुकारता है तो तेरी रहमत कैसे मतवज्जो होती है। तो मेरे रब ने फरमाया, जब रोज़ेदार मुझे पुकारता है तो मैं कहता हूँ, लब्बैक या अबदी, ए बंदे मैं हाजिर हूँ। अब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरा सवाल किया, या अल्लाह, जब कोई गुनहगार पुकारता है तो फिर कैसे मतवज्जा होते हैं। रब्बे करीम ने फरमाया, जब कोई गुनहगार मुझे पुकारता है तो मैं 3 बार कहता हूँ, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, जब नमाजी पुकारता है तो तू एक बार कहता है लब्बैक या अबदी, जब रोज़ेदार पुकारता है तो तू एक बार कहता है लब्बैक या अबदी, लेकिन जब कोई गुनहगार पुकारता है तो 3 बार कहता है लब्बैक या अबदी। ये क्या माजरा है, क्या राज है मेरे माला। रब्बे करीम ने फरमाया, जब नमाजी ने पुकारा तो उसका भरोसा नमाज पे था, जब रोज़ेदार ने पुकारा तो उसको अपने रोज़े पर नाज था, लेकिन जब कोई गुनहगार पुकारता है तो उसका भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ मुझ पर और मेरी रहमत पर होता है। अल्लाह वालों, अल्लाह की रहमत पे भरोसा करो। अल्लाह जितनी मुश्किलें डाली हैं, बीमारियां हैं, रुकावटें हैं, माली तंगदस्ती है, अल्लाह की रहमत दूर करेगी। अल्लाह वालों, ये चाहता है कि अल्लाह मेरी झोलियां अपनी रहमत से भर दे, तो वो इन 2 आयात के साथ चिमट जाए। अल्लाह वालों, जो कोई ये चाहता है कि उन पर खासुल खास अल्लाह की रहमत हो, वो इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कोई जादू असर नहीं करेगा, कोई जिन्नात असर नहीं करेंगे, कोई नज़र बद असर नहीं करेगी। ये अमल करना कैसे है? ये वो अमल है जिसकी तासीर 7 दिन में आ जाती है, सिर्फ 7 दिनों में। जैसे आज जुमेरात है, आपने अमल शुरू किया, अगली जुमेरात तक आप आमिल बन जाएंगे।
ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے تاکہ اس کی تاثیر آپ کی روح میں، آپ کے بدن میں اتر جائے۔ 7 دن کے بعد پھر آپ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ 7 دن کے بعد جب آپ عامل بن جائیں گے اور نماز کے بعد یہ 2 آیت مبارکہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات حضور الصلاۃ والسلام کو ہدیہ کریں گے تو کملی والے کی خاص توجہ شامل ہو جائے گی۔ گھر میں ہیں، سوئے ہیں، باہر ہیں، لیٹے ہیں، ہر حال میں کملی والے کی نظر کرم ہوگی۔ جس کے اوپر نظر کرم کملی والے کی ہو جاتی ہے اس سے غم دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جادو ٹونے دور ہو جاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، غربت دور ہو جاتی ہے، ہر قسم کی بندش دور ہو جاتی ہے، کاروبار کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، جنات والے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے، ہر قسم کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا محمد۔ آپ نے اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ میں نے بہت ساری ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والے مہینے ہیں اور برکتوں والا درود پڑھا کریں۔ آپ نے 3 بار اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 دن ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، 7 دن کے بعد ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ۔ اللہ والو، اگر یہ عمل آپ استقامت کے ساتھ کرتے رہو گے تو ایک دن اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ یہ عمل ضمانت ہے ولایت کی، ولایت کی ضمانت ہے، کسی بھی عمل کے ساتھ ولایت کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ہر عمل کرنے کے ساتھ یقین چاہیے، یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، اس عمل کے ساتھ یقین کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے بغیر اعتماد کے بھروسے کے یقین کامل کے اندر ٹک ٹک لگی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کیفیت کے ساتھ بھی اللہ کی مدد آ کے رہے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ بیٹھ کے کرو، لیٹ کے کرو، بد دلی کے ساتھ کرو، تب بھی قبول ہی قبول ہے۔ دوسری بات میں نے کیا کہی کہ اس کی تاثیر 7 دن میں آ جاتی ہے، 7 دن کے بعد آپ عامل بن جاتے ہیں۔ خود بھی نفع اٹھاؤ اور مخلوق خدا کو بھی نفع دو۔ اللہ والو، دوسری بات یہ کہ گھر میں جو عورتیں ہیں پریشان ہیں کہ میرا شوہر دوسری عورتوں میں منہ مارتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، میاں بیوی میں شوہر خرچہ نہیں دیتا، نہ بچوں کے پہ دھیان دیتا ہے، نہ بیوی کو توجہ دیتا ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، خدا نہ خواستہ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا، آپ کا بہنوئی، آپ کا داماد، آپ کا دوست، ہمسایہ، کوئی بھی نشہ کرتا ہو، یہ وظیفہ 12-14 سال میں جس کو بھی دیا ہے اللہ رب العزت نے اس کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائی ہے۔ جادو ہو، جنات ہو، نظر بد ہو، نشے کی لت لگی ہو، جوا کھیلتا ہو، دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا ہو، زنا کرتا ہو، عورتوں والے معاملات ہوں، اللہ والو کچھ بھی ہو، اس وظیفے کی برکت سے ہر معاملہ درست ہو جائے گا۔ مالی بندش ہے، صحت کی بندش ہے، ہر قسم کی بری لت ہے، جس نے ان 2 آیات کو پڑھا اللہ نے اس کو غنی کر دیا۔ جب ان آیات کا ورد کیا جاتا ہے، وظیفہ کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں کھلے تھے، وہ کسی اور عمل سے نہ کھل سکتے تھے اور نہ ہی کھلیں گے۔ جادو کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، بندش ہے، غربت ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہو، اس آیت کو 21 بار پڑھ کر اول و آخر درود ابراہیم کے ساتھ پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں اور حسب توفیق صدقہ دیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز 21 دن کے اندر جادو ٹونا، نظر بد، حسد، کالی نظر، بندش، غربت، کاروباری پریشانی، گھریلو لڑائی جھگڑے، نشے کی لت سب ختم ہو جائے گا 21 دن کے اندر اندر۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا ہے، ساری زندگی اللہ والو اس کو اپنی عادت بنا لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔